ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ کرونا وائرس جو ہے خطرناک وبا ہے، اس پر بڑی حد تک اتفاق رائے ہے۔ اس کی بڑھتی جو دوسری لہر ہے زیادہ جان لیوا ہو سکتی ہے، اس کا بھی اہل نظر کو ادراک ہے، لیکن وبا کو صرف خطرناک اور جان لیوا کہہ دینے سے بچاؤ ممکن نہیں۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ پر کیا ہمارے ارد گرد لوگوں کی جو اکثریت ہے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ دکھ کی بات، قابل مذمت بات یہ ہے کہ جی سیاستدان اور ان کی جماعتیں جنہیں عوام میں آگاہی پھیلانے کا کام کرنا تھا، جنہیں اپنے قول سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے عوام کو اس بات کی ترغیب دینی تھی کہ وہ جی اس عالمگیر وبا سے بچاؤ کے لیے حکومت سے تعاون کریں، ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کریں، آج وہی اپنے ننھے منھے ذاتی مفادات کے لیے کرونا وائرس کی جو بڑھتی لہر کے باوجود جلسے جلوس کرنے پر مصر ہیں اور عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہنیت کس طرح کام کری، اس کی جھلک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ نفیسہ شاہ کی آج کی پریس کانفرنس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیا حکومت کے جو گیدرنگز ہیں ان میں کرونا نہیں ہوتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں، ہم بالکل ذمہ دار ہیں، پورے ایس او پیز فالو ہوں گے، لیکن یہ سیاسی اجتماع ضرور ہوں گے۔ تو جناب جلسے ہوں گے اور ضرور ہوں گے، بقول نفیسہ شاہ صاحبہ کے کہ جی ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس دعوے پر کون نادان یقین کر سکتا ہے؟ اس کا ہمیں اور آپ کو پتہ ہے۔ ایسی بات جو ہے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما محترم سعید غنی صاحب نے بھی کی تھی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا خاص الخاص ذکر آج اس لیے ہو رہا ہے کہ یہی وہ جماعت تھی کہ جو وبا کی پہلی لہر کے دنوں میں صبح و شام مکمل تالہ بندی کی بات کرتی، مطالبہ کرتی، تعلیمی اداروں کو جو ہے بند رکھنے کی تلقین کرتی۔ اس کے جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ جوڑ کر عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقین کرتے، اور یاد کریں کہ ان کی اس درد مندی کا اور یہ جو کرونا کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایک دم فعال ہوئی تھی، اس کی تعریف بہت ہوئی تھی، ہم بھی اس میں شامل تھے۔ یہ اچانک آخر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گنگا ہے الٹی کیوں بہنے لگی؟ یہ سوال بالکل جائز ہے۔ جو کل تک غلط تھا آج صحیح کیسے ہو گیا؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسے بھی ہوں گے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں اس کے وہ بھی جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کہ کرونا وائرس پر بھی جو ہے سیاست ہو رہی ہے اور جم کے سیاست ہو رہی ہے۔ اپنے گھروں کی نجی محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ کر کے مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن کارکن عوام ان بیچاروں کی آخر کیا حیثیت ہے؟ یہ تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے اور بڑی گاڑیوں کے پیچھے دوڑنے، جھنڈے اور بینر لگانے اور دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو چلیں، کرونا کی دوسری لہر میں سیاسی مذہبی اجتماعات بھی ہوں گے اور سماجی تقاریب بھی، لیکن ہم سب جب یہ کریں گے تو اس کے کیا ممکنہ نتائج نکلیں گے؟ آج کے پروگرام میں ماہرین سے اسی پر بات کریں گے۔ جناب، اہم موضوع اور ہمارے ساتھ تین انتہائی اہم معتبر نام جو کہتے طب کے شعبے میں اپنے اپنے حوالے سے ایک بڑی شخصیتیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی سے پروفیسر ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جے پی ایم سی سے منسلک ہیں اور یہ سینے کے امراض کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے، یہ بھی ہمارے مطلب ہے مستقل مہمانوں میں سے ایک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، سب سے سینئر میرے خیال میں اس پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ذرا سا وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا میرے ابتدائی تھا سیاسی یوں ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پہ بھی سیاست ہو رہی ہے اور جب جو لوگ احتیاط کی بات کیا کرتے تھے اب احتیاط نہیں کر رہے، تو کیا آپ کی نظر میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کیا حزب اختلاف کو جلسے کرنے چاہیے؟ کیا جلسوں کے دوران ایس او پیز پر عمل ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ عامر۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اجتماع چاہے وہ گورنمنٹ کرے چاہے وہ اپوزیشن کرے نہیں کرنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ کہنا کہ ایس او پیز فالو ہوں گے آج تک تو نہیں ہوئے ان جلسے جلوسوں پہ، کم از کم آپ کے کیمرے کی نظر میں جو ہم دیکھتے رہے کہ وہ تو میرا خیال ہے آلموسٹ آج سے کہ نیگلیجیبل، کوئی شاید کسی نے غلطی سے کوئی ماسک پہن لیا ہو یا سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے گا کہ وہ ایس او پی فالو کریں گے تو میرا خیال ہے یہ خام خواہ ایک خوش فہمی میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ انفیکٹ آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بالکل نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے آئندہ بھی ان کا ممکن امکان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور لوگوں کی میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں
جی اور جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ یہاں پہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے اور انسانیت ایک جان کا چلا جانا ایسے ہے جیسے انسانیت پوری چلی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس پہ کم از کم ہمیں بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے تمام پارٹیز کی، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے کوئی کولیشن ہے، چاہے واٹ ایور، ان کو کوئی اور طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا اپنا احتجاج یا اپنے جو ڈیمانڈز ہیں عوامی رابطے ان کو کے لیے، منوانے کے بالکل لیے کہ بالکل بغیر کسی کی جان کو خطرہ ڈالنے کے ان کو یہ کام کرانا پڑے کام گا۔ کرنا پڑے گا۔ لیکن جو عوام ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہاں پہ وہی دھکم پیل، وہی قربتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو بہت جلسے آپ نے بھی اٹینڈ کیے، ہم نے بھی کیے، بڑے دھکے کھائے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ حکومت کے اسکور کارڈ بھی اچھا نہیں ہے۔ حکومت نے بھی، ہم دیکھا بھی پچھلے دنوں تک بڑا وہ بھی جم کے جلسے کرے، تب آ کے بڑی مجبوری میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ان کا وہ ہے کہ جی کارکن جس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں، ممکن ہوگا آپ کی نظر میں ان کو بچانا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عامر۔ دیکھیے یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا چاہیے تھا، اور ایسے کام جو کہ جہاں ہجوم لگ رہا ہے اس کو منع کرنا چاہیے تھا، بلکہ 144 لگانا چاہیے تھا۔ بجائے یہ سب کام کرنے کے حکومت نے خود جلسہ شروع کر دیا، اور پرائم منسٹر صاحب اس جلسے میں جا کے تقریر بھی کر رہے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ نہ ہی حکمران اور نہ ہی اپوزیشن کوئی بھی عوام کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ خود تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اپنی پروٹیکشن، لیکن جو لوگ جلسے میں یا کہیں جہاں پر بھی وہ آتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی، وہاں پر لوگوں کو نہیں کہا جاتا یا ان کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ سارے ایس او پیز اچھا کو قیصر فالو صاحب، مجھے ایک بات کوئکلی بتا سکیں، آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت کے رابطے میں رہے، پہلی لہر میں بڑا وہ کہتے ہیں قریب سے کام کیا، یہ پیپلز پارٹی کو یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کل تک تو اتنا زیادہ مطلب نصیحتیں کرتے تھے اور آج جو ہے بالکل عمل کچھ اور ہو گیا ہے۔ اس کا پی ٹی آئی کا تو سمجھ میں آتا ہے، پہلی لہر میں بھی عمران خان کہتے تھے جی ہم دکانوں کو کھلا رکھیں گے، کاروبار ہونا چاہیے، وہ خلاف تھے تالہ بندی کے۔ پیپلز پارٹی کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم نے کبھی کام نہیں کیا۔ مطلب سندھ حکومت کے ساتھ تو کچھ تھے نا، رابطے تو تھے نا آپ کے پی ایم اے کے؟ جی نہیں، ہمارے رابطے ظفر مرزا صاحب کے ساتھ بھی تھے، ہمارے رابطے عارف الوی صاحب صدر پاکستان کے ساتھ بھی تھے، ہماری بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی رہی، اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ لیکن ہم نے اپریشیٹ ضرور کیا تھا پہلی دفعہ میں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام شروع میں کیا تھا، جو کہ لاک ڈاؤن کیا تھا اور سختی کی تھی۔ جب ان پہ آبجیکشن آنا شروع ہوا تو وہ بھی اسی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن مقصد صرف میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن اور حکمران ہیں ان میں ایک ہی کام ہو رہا ہے۔ حکمران جو ہے وہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکمران کی حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، ظاہر جیل سے بچنے کے لیے۔ جناب یہ سیاسی موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ آبزرویشن آ گئی ہے کہ جناب یہ جلسہ جلوس کی سیاست جو ہے کرونا پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب، مجھے پتا ہے آپ سیاست سے دور رہتے ہیں اور آپ کسی قسم کے سیاسی کہتے ہیں ریمارکس دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن کرونا پر ہم دیکھ رہے ہیں جب ماشاءاللہ سیاست ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا آپ کو۔ جی بالکل، جو بات میں سمجھتا ہوں قیصر نے کہی ہے، دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب وہ جلد سے جلوس نہیں کریں گے۔ اگر وہ جلد سے جلوس روک رہے ہیں تو اب انہیں دفعہ 144 لگا دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی یا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، دوسروں کا، غریبوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں کیجیے گا۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ پرسوں مجھے اپنے ایک عزیز کو کووڈ کی وجہ سے داخل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے سارے ہسپتالوں پہ چھان لیا۔ اس وقت کراچی میں بستر ملنا مشکل ہو رہا ہے ایک کورونا کے مریض کا، اور اگر ہم نے آج ایس او پیز کو فالو نہ کیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہی جون والی صورت بالکل بنتی چلی جا رہی ہے۔ یقین جانیے گا کہ ہمارے پاس بستر نہیں ہوں گے،
اور کبھی عامر آپ ریالائز کیجئے گا کہ جس آدمی کو سانس نہ آ رہا ہو, سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو اور اسے آکسیجن نہ مل سکے, اسے ہسپتال کا بستر نہ مل سکے, اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے پولیٹیشین اس چیز کو نہیں سوچ رہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں رونے کا مقام ہے. اور یہ جو کہا کہ ہم SOPs فالو کریں گے ان جلسے جلوسوں میں, تو خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. لیکن ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, ہم صرف پاکستانیوں پہ تنقید کرتے, پاکستانی سیاستدانوں پہ. ہم نے دیکھا مغربی سیاستدان, امریکہ میں ہم دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, وہ بھی بڑا رچ کے جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور سادہ سی بات ہے جی کہ بچنے کے لیے ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن اگر نہ بھی کریں تو جسمانی فاصلہ رکھیں. کیوں اتنی آسان سی بات, نرم و نازک وہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے, سادہ و آسان سی بات. جی دیکھیں عامر, چاہے پولیٹیشنز انفارچونیٹ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے, آئی تھنک ان کی ویژن صرف پولیٹکس تک ہوگی, اور انسانی جانوں کی ان کو اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی جتنی ان کو کرسی کی ہوگی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پولیٹکس ہے انفارچونیٹلی یہ وہ پولیٹکس نہیں ہے جو ہمارے قائد کی تھی یا ان کے دور میں تھی. یہ وی ہیو مووڈ مچ اوے فرام دیٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جن پولیٹیشین بھی وہی اچھے رہے جنہوں نے واقعہ ہی اس کو بہت سیریسلی لیا, اور اس میں خواتین سر فہرست رہیں, خاص کر نیوزی لینڈ کی دیکھ لیں یا جرمنی کی دیکھ لیں, کہ انہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا اور انہوں نے خود ایز اے رول ماڈل پلے کیا. اور جہاں پہ اس کو لائٹلی لیا گیا, اور آپ کو ٹرمپ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, وہ اور اس کی فیملی بھی اس پارٹی میں تھے جو روز گارڈن میں ہوئی, اور وہاں پہ بہت سارے لوگ مبتلا ہوئے. دے آر لکی کہ دے آر واکنگ آن دیئر اون لیگس آج, ورنہ تو یہ ان کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا تھا. اور انہوں نے بہت سارے اپنی بھی جان رسک میں ڈالی اور لوگوں کی بھی. اور جب جس بھی پولیٹیشین نے, بورس جانسن نے جب اس کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لیا, تو یہ وائرس تو نہیں دیکھے گی کہ کوئی کس پارٹی کا ہے, کوئی کس عمر کا ہے یا کیا ہے. تو آبویسلی اس وقت تو بہت ہی غمگیر صورتحال ہے پوری دنیا میں, اور اب انفارچونیٹلی اس میں پاکستان بھی مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے زیادہ سیریس ہے, کیونکہ اس میں ہمارے میں خطہ کلامی یوں کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کے راستے پہ ماشاءاللہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی گامزن ہے, بلاول بھی گامزن ہے, مراد علی شاہ بھی ہیں, اور عمران خان صاحب بھی ہیں, PTI کے وزیر اعظم صاحب بھی. تو سبھی جو ہیں, سب کو کچھ کچھ ٹرمپزم جو ہے ہر طرف پھیل گیا ہے, بورس جانسن سے لے کے ہر جگہ. لیکن ڈاکٹر قیصر صاحب, ایک تو ہم سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں, بالکل 16 آنے درست ہے, لیکن ہمارے اپنے سماجی رویے بھی جو بہت مطلب ہے کوئی اتنے مثبت نہیں ہیں. ہمیں بھی جہاں موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت پہ عمل نہ کریں, SOPs کو توڑیں, کسی نے قانون بنایا اس کو وائلیٹ کریں. جی عامر, دس از اگین ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر جو ہے اس وقت جو دوسری ویو آئی ہے, اب تک 14 ڈاکٹر انتقال کر گئے ہیں. اور یہ جیسا کہ پہلے کہا میں نے کہ یہ بہت ہی لیتھل وائرس ہے. یہ جو سیکنڈ ویو والا وائرس ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ ہونے کے بعد بڑا ڈینجرس ہو گیا ہے, اور بہت ہی اسٹرانگ وائرس ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آدمی بیمار ہو کے ایک ہفتے کے اندر انتقال کر جاتا ہے. 14 ڈاکٹر کے انتقال ہونے کے بعد, ویسے تو 116 ڈاکٹر پاکستان میں اب تک انتقال کر چکے ہیں, اور 24 کے قریب جو ہے وہ پیرامیڈکس انتقال کر گئے. اور اس وقت کراچی کی حالت بتاؤں کہ اس وقت ہاسپٹلز کا نام نہیں لے رہا, لیکن کافی ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اس وقت کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز آپس میں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں. ہمارے جرنلسٹ, صحافی برادری جتنی کو میں نے دیکھا ہے, سارے ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا جو پڑھے لکھے لوگ, شادی میں ایک اتفاق سے جانا ہوا تو وہاں کوئی SOPs کو فالو نہیں کر رہا ہے, سب گلے مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل چکی ہے, اور اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ پچھلے جولائی سے بھی زیادہ صورتحال ہماری خطرناک ہو جائے گی. اچھا, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ اگر کوئی جو ہے جسمانی فاصلہ رکھنا بھی چاہے, SOPs پہ عمل بھی کرے, تو یار لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, جو میرے خیال میں بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ندیم صاحب, اب ایک غیر سیاسی سوالات پر آ جاتے ہیں, کورونا کے بالکل وہی والے, کہ پہلے کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لہر جو ہے زیادہ خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟
اور بلکہ کسی اخبار میں نے یہ بھی پڑھا جو رپورٹ ہوا کہ جی جو اب اگر ٹیسٹ کریں جو نیا اس کا اسٹرین آیا ہے وہ غالباً ٹیسٹ میں بھی نظر نہیں آتا اور وہ مطلب اس کے کوئی سمٹم بھی نہیں ہوتے. کہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے وائرس. ہے یہ کہ اب موسم بدل رہا ہے, سردی کی لہر آ رہی ہے, سردی میں سارے وائرل انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں اور کورونا کا بھی یہی تھا کہ جی یہ بڑھ جائے گا سردی کے موسم میں. دوسری ہماری جو حماقت ہوئی کہ کچھ حکومت کی طرف سے بھی یہ اشارے دیے گئے کہ ہم نے کورونا پہ قابو پا لیا ہے. کورونا کم ضرور ہو گیا تھا لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا یہ غلط تھا. اس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ایک امکان آیا, انہوں نے وہ سارے ایس او پیز جو تھوڑے بہت بھی فالو کیے تھے اس کو بھی ختم کر دیا. پھر یہ ہوٹلز کھول دیے گئے, کھانے پینے کی اشیاء. میں مانتا ہوں کہ اس کا ایک اکنامیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آئی تھنک ہمیں پھر سے اس پہ جانا پڑے گا لاک ڈاؤن پہ جو ہم نے اس سے پہلے کیا تھا اور جس سے ہمیں کامیابی کے آثار نظر آئے تھے, ورنہ حالات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں. درست. اچھا جاوید اکرم صاحب, اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیل جو ہے طویل کر دی جائے, یہ ایک بہت فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے. حکومت سندھ جو ہے وہ کہتی ہے جی پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ بچوں کے اوپر تعلیمی اداروں پہ سب کی زیادہ نظریں ہوتی ہیں, اپنی جان کی لوگ فکر نہیں کرتے لیکن اپنے بچوں کی کرتے ہیں. کیا رائے ہوگی؟ اسکولوں کو کھلنا چاہیے, تعلیمی اداروں کو بند ہونا چاہیے, کیا آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جس طرح یہ انفارچونیٹلی اسکلیٹ کر رہی ہے, اور میں بالکل رضوی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم تو اس کی میوٹیشنز واچ کر رہے ہیں ایوری ڈے بیسس پہ. 6 بجے شام کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں ڈیٹا اپنا UHS میوٹیشن براؤزر پہ. اب اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز جو ہیں وہ 39,000 ہیں, اور ابھی جو میوٹیشنز میکسیمم ہوئی ہیں وہ چند ہزار ہوئی ہیں, اور وہ بھی کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو میں آئی ایگری ود ہم کہ یہ ہوسٹ رسپانس میں ضرور فرق آیا ہے. اور دوسرا انوائرمنٹ کے جو فرق ہے کہ ڈرائنس زیادہ ہے اور ہیومیڈیٹی کم ہے, تو ظاہر ہے ڈراپلیٹس کی اور ایروسولک ویلوسٹی اب زیادہ ہو گئی ہے, تیزی سے دوسرے کو لگتا ہے. ٹرانسمیشن ریٹ ڈیفینیٹلی بہت ایسکلیٹ کر گیا ہے, اور جو ہوسٹ رسپانس ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی فرق آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ کا ابھی بھی وہی اسی طرح ہی سینسٹیو ہے اور وہ اس کو پک کرتا ہے. جہاں تک آپ کا بچوں کا ہے, ڈیفینیٹلی اب ہمیں یہ پتہ ہے بہت سارے بچوں کا بھی جان چلی گئی, چاہے ان میں ذرا لیٹ ہوتا ہے رسپانس, جس کو ہم امیون میڈیٹڈ کہتے ہیں. وہ رسپانس ہوتا ہے کہ ان کو آج اگر خدا نخواستہ کرونا لگتا ہے تو 3 to 4 ویکس بعد وہ جاتے ہیں ایسے سنڈروم میں جہاں ان کا ہارٹ انوالو ہو جاتا ہے اور لنگز انوالو ہو جاتے ہیں, اور بعد میں موٹیلٹی ان میں یہاں پہ لاہور میں بھی ہر جگہ دیکھی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت اس کی انٹرپشن کرنا ٹرانسمیشن کو بہت ضروری ہے, اور جہاں ہم نے اتنی قربانی دی, اور ایک اچھی پرپوزل ہے کہ آپ سردیوں کی چھٹیاں زیادہ کر دیں, گرمیوں میں اللہ کرے گا کہ یہ کسی حد تک, کیونکہ اس وقت تک ڈیفینیٹلی پاکستان میں ویکسینیٹ لوگ ہو چکے ہوں گے بہت حد تک, تو اس وقت ڈیفینیٹلی یو کین میک اپ فار دی لاسٹ ٹائم. تو اس کی جو سمر ویکیشن نہ کیجیے گا, آپ ابھی ونٹر ویکیشنز امیجیٹلی کر دیں, تاکہ جتنا آپ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ کم کریں گے, جس طریقے سے بھی کم کریں گے اور مؤثر کریں گے, اتنا ہی ٹرانسمیشن کو انٹرپٹ کرنے میں فائدہ مند ہوگا. اچھا, ویکسین پہ وقفے کے بعد بڑی تفصیل سے بات کریں گے. وقفے پہ جانے سے پہلے قیصر سجاد صاحب, جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں سعید غنی صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ادارے بند ہوئے تعلیم کے وہ سندھ تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے؟ کیا سیاسی بنیادوں پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یا مطلب ہے رد عمل کی سیاست ہو رہی ہے, یا کوئی معلومات ان کے پاس ایسی ہیں؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, اور وہ فیڈرل پالیسی جو کہ پورے پاکستان میں پورے پروونس, ہر پروونس اس کو فالو کرے. اگر اسکول بند کرنا ہے, اور جیسے کہ میں سمجھتا ہوں جاوید اکرم صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ اسکول ایک بہت سینسیٹیو ادارہ ہے, اور یہ ایک بہت چیلنج بھی ہے حکومت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کچھ دیر ہو جائے, یہ سردیوں کی چھٹیاں فوری طور پہ کر دینی چاہیے, اور یونیفارم پالیسی کے تحت حکومت پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے, ایجوکیشن منسٹری اناؤنسمنٹ کرے, اور پورے پاکستان میں اسکول بند ہو جانے چاہیے.
یہ سندھ یا پنجاب یا بلوچستان کی بات نہیں ہے، یہ کورونا کی بات ہے، اور یہاں پر سردیاں آ بھی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیرنٹس کو بھی ریلیف ملے گا اور بچے بھی سیف ہو جائیں گے۔ دیکھیے جان سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا کہ آپ گرمیوں کی چھٹیاں ختم کر دیں، آپ ابھی اس کو دیکھیں، کیونکہ میں چونکہ ENT کا ڈاکٹر ہوں اور ناک کان گلے کی اس وقت بیماریاں بڑی تیزی سے جو ہے لوگوں میں آ رہی ہیں اور بچے بھی بیمار پڑ رہے ہیں، تو اس وقت سردی میں اس موسم کے اندر کورونا زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ اپنی بات نہیں کر رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے چاہیے وہ مداخلت کرے اور بات منوائے۔ اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب، جو بڑا ہے مطلب ہے کہ کہتے ہیں کنٹین کرنا جو ہے اگر اس وبا کو، تو جی کم سے کم لوگوں سے تعلق رکھا جائے۔ ہمارے یہاں کیا جو ہے سماجی رویے جو ہیں وہ کیا غیر ذمہ داری کا ہم لوگ مظاہرہ کرتے ہیں؟ ایک تو چلے بات ہوئی کہ حکومت نے کیونکہ اعلان نہیں کیا تھا جیسا آپ نے فرمایا، اس کی وجہ سے لوگوں میں ذرا سی وہ پیدا ہو گئی، لیکن ویسے بھی کیا ہمارے رویے ہیں خود کش قسم کے؟ بالکل ہیں، اس میں تو کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو سیریسلی لینے کے لیے ہوتے ہی نہیں جب تک کہ ہمارا کوئی خود فیملی ممبر یا ہم خود اس سے متاثر نہ ہو جائے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت عرصے تک تو لوگ یہ کہتے رہے کہ کورونا کچھ نہیں ہے، پھر یہ ہوا کہ کورونا تو اب ختم ہو گیا، ہم کیوں ماسک پہنیں؟ تو یہ ہمارے رویوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، یہ تو میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو، اور اس کے لیے ہمیں حکومت کو زبردستی یہ کام کرانا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر کسی بازار میں یا کسی شاپ میں آپ دیکھیں، جی ڈاکٹر صاحب، جی ندیم صاحب، بائی فورس انفورس کرنی پڑے گی کہ اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بائی فورس گورنمنٹ کو انفورس کرنا پڑے گا کہ کسی مال میں اگر کوئی بغیر ماسک کے پھرتا ہوا نظر آئے تو پورا مال بند کر دینا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ یہ اقدام سخت نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے اگلے 2 ماہ میں۔ تو جناب جب تک حکومت جو ہے سخت اقدامات نہیں کرے گی، اور یہ جو ماسک ہے وہ کہتے ہیں ناک تک پورا لینے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی پہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، جو ہمیں اکثر نظر بھی آتا ہے، تو ایک جو پوائنٹ ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن مغرب نے ویکسین بنا لی ہے، تو اس ویکسین کی کیا سیاست ہے، کیا قیمت ہوگی، پاکستان کب تک اس کے آنے کی امید ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کی کہ یہ دوسری جو اس کی لہر ہے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس میں ہمارے سماجی رویے کیا ہیں، سیاسی رویے کیا ہیں، اور حتیٰ کہ مذہبی رویے کیا ہیں، کہ ہم لوگ جو ہے بالکل کہتے ہیں نا کہ خودکش ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہو گیا ہے اور ہم لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، تینوں ماہر ہیں، ان کہتے ہیں نا اس ایشو کے اوپر اسپیشلسٹ ہیں، کئی بار ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کرونا کی ماشاءاللہ ویکسین بن گئی ہے، پاکستان کب پہنچے گی یہ بتائیے؟ عامر، میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کہہ دوں کہ یہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے لہر آتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں گیو اپ کرنا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ پبلک اس کو ایسے پرسیو کرتی ہے کہ شاید ایک لہر آئی ہے اور یہ ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ لہر، ایسا ہوا نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ جب سے کرونا فیبرری سے پاکستان میں انٹر ہوا ہے، کبھی ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ 0 کیس رپورٹنگ ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا میں جہاں پہ ایک بھی کیس ہوگا موجود، تو بیکاز اٹس اتنی فاسٹ ٹریولنگ اور یہ ہو گیا سب کچھ کہ گلوبل ولیج بن گئے ہیں، تو اس لیے پوٹینشیل رہے گا اس کی سپریڈ کا، تو اس لیے یہ دیکھیں ایسکلیٹ اور ڈی ایسکلیٹ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ختم نہیں ہوا، اور یہی پبلک کا پرسیپشن ہوتا ہے کہ شاید یہ لہر ختم ہو گئی ہے، now they can celebrate. So there is nothing to celebrate till we are really over it, and loud and clear پتہ چل جائے گا کہ when we are over it. ابھی جب آپ ویکسین کی بات کریں تو الحمدللہ ہم تو کوئی پچھلے 3.5 مہینے ہو گئے ہیں ویکسینیٹ کر رہے ہیں، اور we have crossed today about 3000 mark. تو ہم 3 قسم کی ویکسینز پہ ہماری اپنی یونیورسٹی کام کر رہی ہے، اور ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے ہم خود بھی اس کی ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں۔ ایک ہماری ویکسین ہے جو ہم کینسینو کی کر رہے ہیں ٹرائل،
जिसमें हमने बेसिकली ये रिकम्बिनेंट RNA टेक्नोलॉजी से है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंसुलिन बनाते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन या बाकी अदवायात बनती हैं। ठीक है। और इसमें हमने प्लेसिबो कंट्रोल फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है हमारा, और एज ए सेड कि हमारा टोटल ख्याल है कि 10,000 के लोग करेंगे, जिसमें कोई 3,500 के करीब हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कोरोना के जो है किस्से चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ मस्बत खबरें भी हैं। तो कराची माशाल्लाह आज जीत गया PSL का फाइनल, और ये पहली बार जीता है, ये मेरे ख्याल में बड़ी खबर है। और सब लोग जो है कम से कम हमारे स्टूडियो में सबके चेहरे पे कराची में मुस्कुराहट है, खुशी है, और कुछ नारे वारे भी मैंने आवाज़ सुनी लोगों के लगाने की। लेकिन हम दोबारा कोरोना पर आते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब को मैंने वो किया था, ख़ता कलामी की थी। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जी 3 तरह की वैक्सीन का तजर्बा हो रहा है, और पाकिस्तान में भी जो है वैक्सीन जल्द आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी जी, पाकिस्तान में तो देखें ट्रायल्स में फ़ेज़ 3 B ट्रायल्स में तो आ चुकी है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये पाकिस्तानीज़ में टेस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज डिफरेंट पॉपुलेशंस अगेंस्ट द सेम ड्रग और सेम वैक्सीन डिफरेंटली बिहेव करती हैं। अच्छी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा कि कोई जो 3,500 के करीब हम एनरोल कर चुके हैं वॉलंटियर्स, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ। 5% में बहुत माइल्ड सा फीवर और वेल टॉलरेटेड रही है। एंटीबॉडीज़ 3rd मंथ 4th मंथ में भी बड़ी अच्छी टीटर मेंटेन है, और ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो आम एंटीबॉडीज़ नहीं है, ये एंटी स्पाइक यानी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक के अगेंस्ट डेवलप होती हैं, आप बता रहे हैं, और ये S एंटीबॉडीज़ इनको हम कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये अहम बात है। जो अब सवाल है, और फिर इसी तरह जो दूसरी वैक्सीन है, मैं ये सुनो, एक आसान सवाल जरा हमारे नाजरीन के लिए, जी, जो सॉरी, टेक्निकल दूसरी जी मैं ही पूछ रहा था कि जो कहते हैं ना, अमेरिका वाले दावा कर रहे हैं, फाइजर वाले कह रहे हैं कि जी हमारी जो वैक्सीन है 92% इफेक्टिव है, कोई कह रहे हैं एक और का ऐलान हुआ है 95% इफेक्टिव है, और उसमें कहा ही जा रहा है कि जी कोल्ड चेन जो है वो आपको कम से कम -70 रखनी पड़ेगी, तब वो मतलब है यहाँ पे इस्तेमाल हो सकेगी। क्या उन वैक्सीन में और यहाँ पे जो तजर्बा हो रहा है फ़र्क है, या वही वैक्सीन जो है उसी तरह की आप दरामद करेंगे, क्या होगा वो? इज़ द सेम एंटी स्पाइक वैक्सीन, ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। जो आपने वायरस की फ़ोटो देखी हुई कि जिसके ऊपर स्पाइक्स हैं, उनके ज़रिए ये ACE2 रिसेप्टर्स को लंग्स में अटैच होती है बॉडी में एंट्री पॉइंट पे। तो जब वही नहीं रहेगी स्पाइक प्रोटीन, तो इनकी एंट्री नहीं होगी। तो इस सेम वैक्सीन और सेम -80 पे हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, सेम -80 पे स्टोरेज करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब हम कर रहे हैं कि -40 पे भी इसकी बायो अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, और शायद ये -30 -20 पे भी रहे स्टेबल। मैं कह नहीं सकता, अभी न्यू थिंग्स, सो वी डोंट वांट टू टेक चांस। अभी के वॉलंटियर्स में हम इसको -80 पे -80 के रेफ्रिजरेटर आम यूनिवर्सिटीज़ में, आम लैब्स में अवेलेबल हैं। और सिमिलरली इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लेंडर्स यूनिवर्सिटी की है, जिनके साथ हमारा MOU भी है, वो इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है, और वो ज़्यादा स्टेबल है, वो -12 के करीब भी स्टेबल रहती है। अच्छा। और वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, वो पूरी वारियन को हिट करती है। तो इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है। लुबे-लुबाब ये है कि अब इसको कमर्शियली मैं आ रहा था इसी तरफ जी, के लुबे-लुबाबी के पाकिस्तान बहुत पीछे वेल टॉलरेटेड है, वेल टॉलरेटेड है। लेकिन एक सवाल है, कैसर सजाद साहब के वैक्सीन आ जाएगी, सही है कि कैसर साहब के वैक्सीन आ जाएगी, बाज़ लोग ख्याल ये करें कि जी ये कहीं आम आदमी की पहुंच से जो है इसकी कीमत बाहर ना हो, बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। क्या असेसमेंट है आपका? देखिए आमिर, बात ये है कि देखिए वैक्सीन मेरे थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू है कि देखिए अव्वल तो ये कि हमारे यहाँ कोरोना को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि कोरोना कोई चीज है। तो ये बाद में देखा जाएगा कि कितने लोग इसको वैक्सीन को लगाते हैं। नंबर एक बात ये है कि इसकी इफिकेसी को देखना पड़ेगा कि लगाने के बाद कि ये कितना जो है वो इफेक्टिव है और किसका वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। और फिर जो आपका सवाल है कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कि हमारे यहाँ कितने लोग इसको ले सकेंगे उसकी कीमत के मुताबिक, और वो लगा सकेंगे कि नहीं लगा सकेंगे। तो ये 2-4 चीजें बहुत अहम है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस चीज पे परेशान हूँ कि जिनको कोरोना हो चुका है वो भी दोबारा बीमार होते हैं, तो जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है तो वो एक तरह की वैक्सीन ही है, और वो दोबारा फिर क्यों बीमार हो रहे हैं, ये चूंकि नई बीमारी है। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारा काम, बहुत सारे रिसर्च अभी होना बाकी है।
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین آئے گا تو یقیناً لوگوں کو فائدہ تو ہوگا، لیکن یہ فائدہ لیکن اب ابھی بہت سارے سوال ہیں. میرے ذہن میں جو ایک سوال ہے ڈاکٹر ندیم صاحب، وہ یہ کہ ویکسین جو ہے کتنے دورانیے کے لیے آپ کو محفوظ کرے گی؟ مہینے کے لیے، سال کے لیے؟ زندگی میں ایک بار لگوانا کافی ہوگا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا؟ کچھ آپ لوگوں نے اس پہ سوچا ہے، غور کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ انہوں نے جتنے دن، ابھی تو یہ تجربات صرف 3 مہینے کے ہیں، اور 3 مہینے تک انہوں نے دیکھا ہے کہ اینٹی باڈیز مینٹین رہتی ہیں. اینٹی باڈیز مینٹین کا مطلب ہے کہ آپ میں قوت مدافعت اس وائرس کے خلاف موجود ہے. لیکن جو ہمیں ڈر ہے، کیونکہ RNA وائرس جو ہے یہ بھی RNA وائرس ہے، اور RNA وائرس جو ہے اپنی جو جینیٹک مٹیریل کو بہت آسانی سے چینج کر سکتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ بہت جلدی اپنے آپ کو چینج کر لے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرے کی بات ہوگی. لیکن فی الحال تو ہمیں اس سٹیج سے نکلنا ہے کہ ہمیں سب کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا، اور حکومت کو ابھی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ کس طرح سے ہم میجورٹی آف پاکستانیز کو ویکسینیٹ کر سکیں گے. کیا اس کے ریسورسز ہوں گے، کیا فائنینشیل اس کے کنسٹرینز ہوں گے، کس طرح سے ہم امپلائرز کو یہ مجبور کریں کہ وہ اپنے سارے امپلائیز کے لیے یہ ویکسین مہیا کریں. کچھ گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرے، تو اس کی پلاننگ ابھی سے کرنی ہے، نہ کہ جب ویکسین آ جائے اس وقت ہم بیٹھے یہ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ لوگوں کو لگے گی کیسے. اور اس کی اویئرنیس ابھی سے بتا دی جائے کہ اگر آپ کو سوشل گیدرنگ میں جانا ہے، اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ہر جگہ شو کرنا پڑے گا کہ آپ نے ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرا لیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جب تک ہم یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کریں گے یا پلان ابھی نہیں کریں گے، تو آئی تھنک اٹ ول بی اگین ٹو لیٹ بیفور وی گیٹ دا ویکسین اینڈ دین وی اسٹارٹ. میرے سوال سے اور بہت سارے سوالات اٹھ گئے. جاوید اکرم صاحب، آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. نمبر 1 کہ یہ ویکسین زندگی میں ایک بار لگائیں گے، بار بار لگائیں گے؟ قیمت کا کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟ اور جو حکمت عملی کی بات ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب کر رہے ہیں، اس پہ کوئی غور و خوض ہوا ہے کسی حکومتی سطح پہ؟ جی دیکھیں عامر، نمبر 1 تو جو آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری کینسینو سے اور سائنوفارم سے سب سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے، بیکاز ایتھیکلی اٹ از ناٹ رائٹ کہ ہم ایک چیز کا ٹرائل کر رہے ہیں اور کل کو وہ افورڈیبلٹی کے لیول پہ ہی نہیں ہوگی، تو ہم نے تو ٹرائل ہی نہیں تھا کرنا اگر وہ ہمیں یہ ایشورنس نہیں دیتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ویکسین کو اتنی مہنگی نہیں ہوگی، اراؤنڈ بٹوین $1 to $3 کے بیچ میں ہوں گی مختلف کمپنیز کی ویکسین، لیکن وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ ٹائم فریم، دیٹ پرائس رینج. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ایگزیکٹلی ہم اس کی ایک اسٹڈی یہی کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستانیز میں اینٹی باڈیز جو کٹ آف ہے اینٹی باڈیز کا، یہ وہ اینٹی باڈیز نہیں ہیں جو اگر کووڈ ہو جائے تو وہ جو IgG اینٹی باڈیز ہیں. بہت سارے لوگ مس پرسیپشن میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ وہی اینٹی باڈیز ہیں. نو، دس از اونلی ایس اینٹی باڈیز. تو اس کو جو ہم نے دیکھا کہ 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، اور جن کو ہم نے لگائی ان میں الحمدللہ اچھی رسپانس آئی. آدمیوں میں زیادہ آئی، فیمیلز میں کم آئی قدرے، لیکن کٹ آف سے تقریباً 4 to 5 times 6 times وہ مینٹین کر رہی ہے. اور ایسا کوئی ابھی تک ہمارے مشاہدے میں ان 3,500 لوگوں میں جن کو ویکسینیٹ کیا گیا نہیں آیا جس کو کرونا کانٹریکٹ ہوا ہو اس وقت کے دوران. تو کلینکلی بھی یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. اس کے ساتھ ہم ایک اور اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں ہم ایک 0 پہ ڈوز دیتے ہیں اور ایک 2 month پہ اگین ڈوز دیتے ہیں بوسٹر. تو اس سے بھی اس کی ایگمنٹیشن ہوئی ہے. جب ہم نے 2 months کی ڈوز دی ہے تو آپ کی جو اینٹی باڈی ٹیٹر ہے، جو پروٹیکٹیو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی اگینسٹ دی گلائکوپروٹین ایس ہے، وہ آپ کی کافی انہانسمنٹ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ابھی نہیں حتمی طور پہ کہہ سکتے، لیکن میرا جو یہاں تک ذاتی خیال ہے صرف اینڈ وداؤٹ اینی مچ ایویڈنس کہ ہمیں یہ کم از کم 6 to 8 months پہ ایک بوسٹرز ڈیفینیٹلی لگانا پڑے گا. اینڈ دین وی ول سی کہ ہاؤ کوئکلی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کی 40% پاپولیشن نہیں ہو جائے گی ویکسینیٹ. اور یہاں پہ یہ بہت ضروری ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ایک فرم پالیسی ضرور بنا چھوڑے، جیسے انڈیا نے بنائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 بلین ڈوزز جب تک ہمارے انڈینز کو نہیں لگ جائیں گی وہ نہیں الاؤ کریں گے ایکسپورٹ ہونے کی، کیونکہ ان کے پاس ایسٹرازینیکا کی ہے. ایسٹرازینیکا پاکستان میں نہیں ہے. یہ آکسفورڈ کی وہ ریسرچ ہے ویری سملر. تو اس لیے میرا خیال ہے پالیسی بنانے کی، آئی ایم شیور کہ پاکستان میں یہ جب کہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً یہ ہم جو حکومت کے نمائندے ہیں پرووائڈر شوڈ بی
اس سے سب سے پہلے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دینی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. درست آپ کو ترجیحات بھی بنانی پڑیں گی. لیکن ڈاکٹر قیصر صاحب، ایک سوال جو میں ہر بار کرتا ہوں کہ ایک شخص متاثر ہوا، صحت مند ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ کتنا وہ خدشہ ہے اس کے اوپر کہ دوبارہ وہی جو ہے وبا حملہ آور ہو جائے، وائرس دوبارہ حملہ آور ہو جائے؟ جی بالکل چانسز ہیں اس کے، اور جب اس کی قوت مدافعت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر کہ کورونا کے پیشنٹس ہیں، موجود ہیں اور بہت ایگریسو ہیں، تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے کورونا میں، دوبارہ اس کو بیماری کورونا کی ہو سکتی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو کورونا ہو چکا ہے اور اس کی قوت مدافعت، اس کا لائف اسٹائل، اس کی غذا، اس کا اپنا روٹین بڑا اسٹرانگ ہے، تو وہ پھر سیف رہے گا. لیکن اگر وہ ویک ہوتا ہے، کسی وجہ سے بھی نیند پوری نہیں کرتا، اچھی غذا نہیں لیتا، پانی کم پیتا ہے، تھکتا زیادہ ہے، لیبر زیادہ کرتا ہے، تو اس کی قوت مدافعت کم ہوگی، تو یہ چانسز ہے کہ وہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ ٹارزن نہ بنے، وہ احتیاطی تدابیر SOPs کو فالو کریں اسی طرح سے کہ جس کو کورونا نہیں ہوا. درست. اور ایک چیز ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ویکسین کی ہم بہت بات کر رہے ہیں کہ ویکسین جب آئے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ بہت افیکٹو ہوگا، خاص کر جو پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے ویکسین پہ، اور یقیناً وہ غریب آدمی بھی اس کو لے سکے گا. لیکن اس وقت جو ویکسین موجود ہے، خدارا اس کا تو استعمال کریں. وہ ویکسین ہے ماسک، لیکن وہ لوگ اس کو نہیں استعمال کرتے، تو کیسے کام چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویکسین کو ہر آدمی جب بھی کراؤڈ میں جائے، جب بھی ہجوم میں جائے تو ماسک ضرور پہنے. اس کے لیے ویکسین. اچھا، یہ ڈاکٹر ندیم صاحب، یہ کیا ہے، کوئی اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ جس شخص پہ دوبارہ حملہ ہوا اس وبا کا، اس وائرس کا، زیادہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، یا جس طرح کسی بھی شخص کو عام پہلا حملہ ہے ویسے ہی ہے؟ میں ڈاکٹر قیصر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، اس کے ایویڈنس ایک آدھا کیس ایسا رپورٹ ہوا ہے میڈیکل لٹریچر میں جہاں کسی کو کرونا ہوا، اس کو دوبارہ ہو گیا. لیکن جو حقیقت اس میں یہ ہے کہ جس کو کرونا شدید ہو جاتا ہے اس کے پھیپھڑے بہت سیویئرلی متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ تو پھر لائف لانگ اب آکسیجن پہ ہی رہیں گے. بچ تو گئے لیکن اب وہ ناکارہ ان کے پھیپھڑے ہو چکے ہیں. ایسے میں کوئی سیکنڈری انفیکشن یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایسے مریضوں کو جن کو شدید دورہ کووڈ کا ہوا ہے، تو ان کے پھیپھڑے ویک ہو گئے، ان کی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے. میں ایک چیز بات اور کہنا چاہوں گا، ہم ویکسینز کی بات کر رہے تھے، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں انفلوئنزا ویکسین آتی تھی. یہ پہلا سال ہے کہ ہمارے ہاں انفلوئنزا ویکسین ہی نہیں ہے. انفلوئنزا کی سمٹمز اور سائن تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کرونا کے، وہ بھی ایک RNA وائرس ہے. تو جو ویکسینز ہمارے پاس آ سکتی تھیں، آج میرے سارے جو دمے کے COPD کے مریض ہیں، جو بہت ساری ادر لنگس ڈیزیزز ہیں، انہیں یہ لگنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ اکتوبر کے مہینے میں ہمارے ملک میں اویلیبل ہو جاتی ہے، ہر سال نئی بن کے آتی ہے. لیکن 2 میجر فارماسوٹیکل کمپنیز جو ملٹی نیشنل ہیں جنہیں ان کو لانا تھا، وہ نہیں لے کے آ رہے. یہ سارا باہر کے ملکوں میں بک گیا ہے. میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ گورنمنٹ کو فورس کروں گا کہ خدارا ابھی بھی ٹائم ہے، کم سے کم انفلوئنزا ویکسین تو اویلیبل کر دیجئے، ورنہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس کووڈ بن کے مریں گے، کیونکہ ان کو انفلوئنزا وائرس کے بھی اٹیک ہوں گے جو سے ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں. بچا نہیں سکتے. ایسے دور میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کہا ہی جاتا ہے کہ اینٹی فلو شاٹس لگوا لیں، انفلوئنزا کا جیسے ڈاکٹر صاحب کہنے لگوا لیں. کوئی دیگر چیزیں جو ہیں جن کے ویکسین یا وہ شاٹس دستیاب ہیں، لگوا لینے چاہیے کیا، اگر ملیں، بشرطے ملیں مارکیٹ میں؟ بالکل لگوا لینے چاہیے. نیموکوکل ویکسین کم از کم ایک اویلیبل ہے، اور وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے اسٹڈی کی ان مریضوں میں جن کو ہارٹ فیلئر ہے کہ ان میں موٹیلٹی انویسو نمونیا کی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ICU اور CCU سے ڈسچارج ہوتے وقت ان کو ایک شاٹ لگانا چاہیے. اور جیسے رضوی صاحب نے 100% صحیح کہا، اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ یہ پہلا ایسا سال ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس انفلوئنزا کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ویکسین ہے اور افیکٹو ویکسین ہے وہ نہیں اویلیبل، کیوں؟ بہت ساری اسمگل ہو کے آ رہی ہے، وداؤٹ کولڈ چین آ رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟
وجہ میرا خیال ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، اور جہاں پہ کمپنیز کو پرائس زیادہ ملی، جن مارکیٹس میں انہوں نے ادھر ڈیورٹ کر دی. تو یہ تو ڈریپ کا کام تھا نا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا، کہ جب انہوں نے ایک پرائسنگ میکنزم دیا ہے ان کو، تو وہ انشور بھی کریں کہ اتنی ڈوزز ہمیں ہر سال چاہیے پاکستان کی، اور دے شوڈ ہیو انشورڈ اینڈ دے شوڈ ہیو مینڈیٹڈ دوز کمپنیز کہ وہ اتنی امپورٹ کریں اور اس کا پروف دیں کہ وہ مارکیٹ میں انہوں نے اتنی اویلیبل کرائی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ تو دیکھیں گورننس اسی کا تو نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور جو پھر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیکنڈ اٹیک کا، میں آپ کو بتاؤں اٹس این انفارچونیٹ تھنگ کہ جن کو سیویئر اٹیک ہوتا ہے، ماڈریٹلی سیویئر، ان کی اینٹی باڈیز بنی رہتی ہیں. جن کو مائلڈ اٹیک ہوتا ہے وہ تو بڑی جلدی ان کی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اینٹی باڈیز کی. اس لیے، اور جو رضوی صاحب نے کہا کہ یہ لنگ ڈیمیج کا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور ہمارے ساتھ پاس کئی درجنوں پیشنٹ ہیں جن پہ ہم نے اسٹیم سیل یوز کیے، اور الحمدللہ کافی حد تک ہمیں اس میں بہتری ملی. ادروائز تو دے ول بیکم ریسپریٹری کرپل فار ایور. مائی گاڈ. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بر وقت جو ہے انفلوئنزا کے شاٹس کو جو ہے درآمد نہیں کیا گیا اور یہی گورننس ہوتی، تو یہ تو ہمارا چلن ہو چلا نا کہ کبھی ہم نے گندم نہیں منگائی، کبھی ہم نے بیرون ملک بھیج دی، کبھی چینی کا کرائسس ہو گیا. تو اس طرح کی تو کرائسس اب ہمیں عادت ہو جانی چاہیے. لیکن اب آخری 5-6 منٹ ہیں ڈاکٹر قیصر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم ذرا آسان باتوں پر آتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آسان ویکسین ہے ہماری، نقاب پہننا، ماسک لگانا، ہاتھ دھونا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ایک بار پھر اس چیز کو لوگوں کو بتائیں کہ جی کتنی اہم ہے یہ چیز، نقاب پہنو، اور نقاب پہنیں تو اس کو صاف کیسے کریں، اس کو ری یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پھینکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن میں چاہوں گا دوبارہ دہرائیں اپنے ناظرین کے لیے. جی ڈاکٹر قیصر صاحب. جی دیکھیں، ماسک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ماسک کو ہینڈل کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ماسک کو جو ہے لوگ یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ N95 ماسک ہونا چاہیے یا یہ فلاں ماسک ہونا چاہیے. خدا را ماسک جو ہے آپ گھر پہ ایک موٹے کپڑے کا بھی ماسک بنا کے اور اس کو روزانہ دھو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. آئیڈیا یہ ہے، ایم یہ ہے کہ یہ بیماری آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھیے کہ آنکھ، ناک اور منہ کو بار بار ٹچ نہ کریں جب تک کہ آپ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صابن سے نہ دھو لیں اور یا سینیٹائز نہ کر لیں. اور اگر جب آپ باہر جاتے ہیں، ہجوم میں جانا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ماسک یعنی کہ ناک سے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ناک سے ہی اور منہ کو پورا کور کریں. اور اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں تو اور اچھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کمپلیٹ پروٹیکشن آپ کو مل سکتا ہے. اور اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خدا را میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. یہ اب ترک کر دیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت آنے والا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جو آج کی رپورٹ ہے کہ ہمارے اسپتال جو میجر جگہ نہیں مل رہی، ہاسپٹل ہے وہ فل ہو چکے ہیں. تو وہ بہت احتیاط بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ندیم صاحب، بات ہو رہی کہ جی کہتے ہیں قوت مدافعت بڑھائی جائے، تو کیا غذا کھائیں پئیں ہم لوگ کہ جناب اس سے ذرا سا تگڑے ہوں؟ ٹھیک ہے، سونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن غذا کیا کھائی جائے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی وائٹامن سی لے لیا جائے، یا خود سیلف میڈیکیشن کرنے لگے ہیں، وہ مختلف وائٹامنز لے رہے ہیں مختلف. اور جی دیکھیے، سب سے پہلے تو قوت مدافعت بڑھانے سے پہلے قوت مدافعت کم نہ ہونے دی جائے، اور اس پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، خدا را اس سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ اس سے پھیپھڑے کی قوت مدافعت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. کہتے یہ ہیں، طبی سائنس یہ کہتی ہے 1 سگریٹ پینے کا مطلب ہے کہ 9 گھنٹے بزیس ہائی وے پہ کھڑے ہونے کے برابر ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی پولوشن آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، اور جب پھیپھڑوں میں یہ پولوشن جائے گی تو اس سے قوت مدافعت ہو جائے گی. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہی لے لی جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور ریگولر ایکسرسائز کی جائے. لیکن ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ بالکل پیور نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو پھر وائٹامن سپلیمنٹ لینے میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پہ کہتے ہیں وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس میں بڑا پروٹیکٹیو رول کرتا ہے. وائٹامن سی ویسے ہی آپ کو نزلہ زکام اور اپر ریسپریٹری ٹریک سے بچاتا ہے، تو وائٹامن سی لینا اور ایک بی کمپلیکس لے لینا کوئی بری بات نہیں ہے اس وبائی صورتحال میں.
تو آئی تھنک اگر یہ چیزیں کی جائیں اور دھواں اور پولوشن سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے تو آئی تھنک وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال، لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ جی موسم سرما ہے اور کراچی میں تو خیر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن لاہور ہو گیا، راول پنڈی، اسلام آباد ہو گئے، جو دیگر ہمارے علاقے زیادہ اس میں ٹھنڈ ہوتی ہے، کوئٹہ، پشاور، تو وہاں پر جو ہے زیادہ اسپائک ہو سکتا ہے. کتنا بڑا تعلق ہے سردیوں میں اور اس وائرس میں؟ مختصر جواب اگر مجھے 1 منٹ میں دے سکیں. ڈیفینیٹلی ہے، صرف سردی نہیں اور ہیومیڈیٹی کا بھی ہے، کیونکہ سردی میں انوائرمنٹ بھی آپ کی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کا کلوز کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے غریب لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گرم اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے اور ہیٹرز اتنے نہیں چلانا چاہتے یا افورڈ نہیں کر پاتے. تو ایک تو وہ عنصر ہے، اور دوسرا عنصر یہ بھی ہے کہ وائرس جو ہے اس کی ٹرانسمیشن بھی بڑھ جاتی ہے ہیومن ٹو ہیومن. تو یہ 2 عنصر ہیں، ادروائز وائرس تو یہ وہی رہتی ہے. لیکن جیسے رضوی صاحب نے کہا کہ سگریٹ اور اس کے بعد جو کوموربیڈیٹیز ہمارے آدھے پاکستان کو ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، بلڈ شوگر ہے، وہ کنٹرول رکھیں گے تو دے ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن کہ اگر ان کو یہ افیکٹ کرے گی تو ان کی قوت مدافعت، صحت مند طرز زندگی گزارنا بہت بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بات یہ کہ وینٹیلیٹر کے مقابلے میں نقاب پہن لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے کہ ہم بار بار گھر میں ہاتھ دھو لیں، کہیں باہر جائیں ہاتھ دھوئیں، یہ بہت ضروری ہے. حکومتی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹرز ماہرین جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں اس پر کان دھرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کرونا کا جو دوسری لہر، جس کو بقول ہمارے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے کہ دوسری لہر نہیں بلکہ ایک کنٹینویشن ہے، اس سے بچنے کے لیے احتیاط جو ہے سب سے لازم ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.